बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो तीन आपके सामने छोटी छोटी खबरें रखनी थी। पहली खबर यह है कि पेशावर में एक ताजिर ने सीमेंट का ट्रक मंगवाया था और उस ट्रक पे फौजी सीमेंट जो है वो लदा हुआ था। वहाँ पे अवाम ने काफ़ी एहतजाज किया है और सीमेंट नीचे गिराने की कोशिश की है। काफ़ी सारा सीमेंट था तो फिर बड़ी मुश्किल से हालात को जो है वो संभाला गया है। दूसरी खबर ये है, अगर आपने 500 रुपये कमाने हैं तो शाहिद आफरीदी के ट्वीट को रीट्वीट करें या वहाँ पे जो है ना अपनी कोई एक्टिविटी शो करें तो 500 रुपये आपको मिलेगा। ये शाहिद आफरीदी को लॉन्च करने का और हीरो बनाने का एक और नुस्खा रियासत के हाथ में आया है। तो बहरहाल अगर आपने 500 रुपये कमाने हैं तो फ़ौरन शाहिद आफरीदी के ट्वीट पर जाएं, उसको रीट्वीट करें या लाइक करें। मैं तो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता, आप अगर करते हैं तो आपके पास 500 रुपये कमाने का सुनहरी मौका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत ने शाहिद आफरीदी की कीमत जो है वो 500 रुपये लगाई है। बहरहाल जब आपके जो है ना वो करतूत ऐसे हों और आप इतने ज़्यादा खुशामदी हों तो फिर कीमत 500 रुपये ही लगती है। बहरहाल अगर आपने कमानी है। इसके अलावा जो है वो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना सेनेट का या कौमी असम्बली का, तो आपको अपने गोशवारे जो है वो जमा कराने होते हैं। आज इंकशाफ हुआ है, एक वकील ने दरख्वास्त दी है अदालत में कि जो वज़ीर दाखिला साहब हैं यानी हमारे जो 3 इडियट्स हैं, उन 3 इडियट्स में से एक मोहसिन नकवी साहब हैं, बड़े घर के सिफारशी हैं, तो उनके जो है ना वो वेबसाइट पे गोशवारे नहीं हैं। ये वाहिद बंदा है जिसको पाकिस्तान में सहूलत हासिल है और आपको पता है कि किन की वजह से हासिल है। तो वकील साहब ने जो है वो ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब के गोशवारे किधर हैं, क्योंकि जनाब के बारे में पता चला है कि काफ़ी मालदार सामी पहले भी थे लेकिन अब वो बहुत मालदार हो गए हैं। दुबई लीक्स में इनका नाम भी आया था कि इनकी मिसेज ने 500 मिलियन की जो है ना वो जायदाद खरीदी है। ज़ाहिर है बैती गंगा है, मोहसिन नकवी को भी मौका मिल गया है, पंजाब का वजीर आला फिर वजीर दाखिला, ऑल इन ऑल। तो अब अल्लाह करे वो वकील साहब खैरियत से घर पहुंच जाएं। बहरहाल इनके गोशवारे वेबसाइट पे नहीं है तो वकील साहब ने दरख्वास्त की है कि इनके गोशवारे वेबसाइट पे दिए जाएं कि इनका क्या जो है ना वो आपको पता है रोकड़ा दमड़ी हलवा मांडा कहाँ से चल रहा है। ये बहरहाल मैंने कहा आपसे 2-3 खबरें शेयर कर दूं। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। 1947 में सबसे जो है ना आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने खोई ना, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ये हसन निसार साहब कहते हैं जो हमने सबसे पहली चीज़ खोई वो आज़ादी थी। आज़ादी इसलिए कि 10 साल में 47 से लेकर 58 तक हमने कितने वज़ीर आज़म भुगताने थे? 2। हमने कितने वज़ीर आज़म भुगताए? 10। आपको पता था पहले जो है ना 8 पहले 10 सालों में हमने 8 वजीर आजम भुगताए। वजीर आजम ये कोई क्लर्क नहीं है, ये कोई पीएन नहीं है जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। पाकिस्तान के पहले 10 सालों में 8 वजीर आजम भुगत गए जी। उसके बाद अब डॉक्टर की बारी है और हमें 3 सबक कौन से मिलते हैं, ये क्या स्टोरी है ये भी आपको बताता हूं। और उसके बाद 1.5 साल बाद एक अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ है इस्लामाबाद में। लोग बड़े हैरान हैं, मीडिया बड़ा हैरान है, मैं बड़ा हैरान हूं, ये भी आपको बताता हूं। और उसके बाद एक बार फिर नवाज शरीफ कज़्ज़ाब और झूठा साबित, क्योंकि काफ़ी अर्सा खैर है अब तो आना जाना लगा रहता है झूठा साबित होना, चाहे वो प्लेटलेट्स हो चाहे 50 रुपए का स्टाम हो, लटरन बटरन, ये तो लगा रहता है। और जो इंतहाई अहम खबर है वो है ये इस्लामाबाद के जो है ना वो हलकों में गूंज रही है और इसकी तस्दीक अब डॉक्टर्स ने भी कर दी है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो किसी मुनासिब वक्त का इजहार करेंगे। वो खबर ये है कि 35 लाशें, इस्लामाबाद पुलिस को कहा जा रहा है कि वो 35 लाशें जो है वो अपने ज़िम्मे ले।
جو کہ سرد خانے میں پڑی ہیں، اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ لاہور بھاگ چکا ہے، اور آنکھ کے آپریشن کے بہانے، یعنی مبینہ طور پہ اس کی آنکھ کا 8واں آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں تو نہیں کھلی کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن یہ وردی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال جی اس کا 8واں آپریشن ہوا ہے۔ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ لاہور اس لیے اس نے پناہ لی ہوئی ہے کیونکہ وہ یہ 35 لاشیں جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے ذمے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی تو جو ہے وہ حالات بدلیں گے اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال 35 لاشیں سرد خانوں میں پڑی ہیں، اور یہ بات تو پہلے بھی ثابت ہو گئی تھی کہ اسلام آباد کے آئی جی نے اسلام آباد پولیس کو صرف ڈنڈے دیے تھے مظاہرین کے لیے ڈی چوک میں، لیکن بعد میں ان کو جو ہے نا ڈانٹ شانٹ پڑی اور ان کو ماں بہن کی گالیاں پڑی، تو پھر انہوں نے بھی اسلام آباد پولیس کو اسلحہ دیا تھا۔ بہرحال اب جو مسئلہ ہے وہ ہے 35 لاشوں کا۔ آئی جی صاحب کو کہا رہا ہے کہ ایک ایڈی بڑی کیڑی گل ہے، صرف 35 لاشیں ہیں، اور پھر لاشیں بھی پاکستانیوں کی ہیں۔ اگر کسی انسانوں کی ہوتی یا جو ہے نا وہ کوئی مہذب ملک ہوتا تو اسی دن ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتی یہ قوم، جب ہم نے جو ہے نا مشین گن کھولی تھی۔ لیکن صرف 35 لاشاں اپنے ذمہ پا لو، اور یہ ٹافیان، یہ کوئی لاشیں تو ہیں نہیں، یہ کوئی جیتے جاگتے انسان تو ہے نہیں، ان کے پیچھے کوئی قوم تھوڑی کھڑی ہے، ان کے پیچھے تو ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اور جو ہے نا وہ حشرات الارض ہیں۔ ورنہ جو کچھ ہم نے ڈی چوک میں کیا، اور جو میں نے آپ کو رپورٹ بتائی رائن گرم اور مرتضی حسین کی کہ کس طرح یہ آپریشن پلان کیا گیا، کس طرح جو ہے نا وہ بالکل ہر چیز پری پلان تھی، کس طرح جو ہے نا وہ ڈرون چھوڑے گئے، یہ وہ ڈرون تھے جو سرحدوں پہ استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں پہ بھی بندہ موجود ہو تو اس کی نشاندہی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بندہ موجود ہے، پھر اس بندے کو دیکھ کے گولی ماری گئی۔ یہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈراپ سائٹ نیوز کی سٹوری عمران ریاض نے کی ہے۔ میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے، عمران ریاض سے پہلے میں نے آپ کو ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے نا سٹوری بتا دی تھی کہ یہ سٹوری آئی ہے مرتضی حسین اور رائن گرم کی۔ بہرحال اب لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ 35 لاشیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسلام آباد اپنے کھاتے میں ڈال لے، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیس کا جو ہے نا وہ امیج پہلے ہی ہماری نظروں میں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس ایسا کرتی رہتی ہے جو ہے نا وہ ہم تو مقدس ہیں۔ رائن گرم اور مرتضی حسین کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آرمی کی نگرانی میں ہوا، ان کی رپورٹ کہتی ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ اتنی بڑی رپورٹ انہوں نے دی ہے، ان پر فوری طور پہ جو ہے وہ مقدمہ کیا جانا چاہیے، ریاست پاکستان مقدمہ کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سارا آپریشن فوج نے کیا ہے، اور اس آپریشن کی جو خبر تھی وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو بھی تھی، تو اس پر کیس کریں۔ اگر سٹوری جھوٹی ہے تو رائن گرم اور جو ہے نا مرتضی حسین پہ کیس کریں، اور بہت زیادہ ڈالرز کمانے کے جو ہے نا وہ چانس ہیں، کیونکہ وہ پاکستانی عدالتیں تو ہے نہیں۔ اگر خبر جھوٹی ثابت ہو گئی تو ان کو کافی سارا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب یہ جو کرائم رپورٹرز ہیں وہ بات نہیں کر رہے، ڈاکٹرز کے پاس جو ہے نا وہ ویڈیوز موجود ہیں کس طرح فرش بھرا ہوا تھا لاشوں سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب وہ ڈاکٹرز نوکری کریں یا وہ لاشیں دکھائیں یا وہ ویڈیوز دکھائیں، وہ ان کے پاس محفوظ ہیں۔ تو 35 لاشوں کے بارے میں اسلام آباد پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ مہربانی کریں اور ان کو آپ بھائی بنا لیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ اپنا لیں ان 35 لاشوں کو، لیکن ہم اور آپ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی نہتے لوگوں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ معصوم لوگوں پر جو جمہوریت کے لیے آئے تھے، جو عمران خان کے لیے آئے تھے، جو اپنا مینڈیٹ مانگنے آئے تھے، ان پر گولی کیوں چلائی گئی۔ بہرحال یہ 35 لاشیں وہ سرد خانوں میں پڑی ہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ان کے پیچھے والے ان کے آنے کی آس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ انسانوں کی حکومت نہیں ہے۔ 1.5 سال بعد وہ ایک لانتی تھا، ایک جو ہے نا وہ تھا یہاں پہ پست ذہنیت کا بندہ تھا، احساس کمتری کا مارا ہوا بندہ تھا، ایک کمی کموڑا تھا جس کا نام قاضی فائد عیسیٰ تھا۔ قاضی فائد عیسیٰ نے 1.5 سال جو بلااتکار اس ملک کے انصاف کے ساتھ کیا، جو بلااتکار اس ملک کے قانون کے ساتھ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے جانے کے بعد
پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ آیا ہے، اور فیصلہ دیا ہے سید جسٹس منصور علی شاہ نے، اس لیے منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا۔ اس بینچ میں شامل تھے عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحب۔ انہوں نے عادل بازئی کی ریکویسٹ منظور کر لی اور انہوں نے عادل بازئی کی جو سیٹ تھی قومی اسمبلی کی وہ بحال کر دی، اور جو منجی ٹھوکی انہوں نے الیکشن کمیشن کی، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن، یہ اسکندر سلطان راجہ یہ انڈرویئر دھویا کرتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، یہ نائی ہے بھیرے کا، وہ پتہ نہیں کیا تھا بلوچستان کا، ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ سندھ مدرسۃ الاسلام، قاضی فائز عیسیٰ کا باپ وہ جو ہے نا 35,000 روپیہ کھا گیا تھا، یعنی مانگے ہوئے۔ پھر انہوں نے مدرسہ والوں نے قائد اعظم کو خط لکھا، قائد اعظم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ 32,000 روپیہ، یعنی 37,000 روپیہ ٹوٹل تھا، 32,000 روپیہ اس کے باپ سے نکلوایا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے باپ سے، قاضی عیسیٰ سے، اور اس نے کہا تھا اس وقت کہ جی 5,000 روپیہ میرا خرچ ہو گئے آنے جانے میں۔ اس کا بیٹا تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس نے یہی کرنا تھا۔ اور یہ مقبول جان کہتے ہیں کہ جب میں ڈپٹی کمشنر تھا کوئٹہ کا تو اس کا بھائی لوگوں کا بہت سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا تھا، کھا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، تو قاضی فائز عیسیٰ آسمان سے اترا تھا۔ بہرحال یہ اسکندر سلطان راجہ یہ اس کے انڈرویئر اور بنیانیں دھوتا تھا۔ تو 1.5 سال بعد پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا ہے، عادل بازئی کی جو ہے نا وہ سیٹ بحال ہو گئی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 1 منٹ کا کام تھا، آپ عادل بازئی کو بلاتے کہ آپ اس پارٹی میں یا اس پارٹی میں، لیکن اسکندر سلطان راجہ نے یہ تکلیف نہیں کی اور سیٹ نون لیگ کو دے دی۔ بڑا 1.5 سال بعد پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہ سیٹ مبارک ہو، اور 1.5 سال بعد ان کو سپریم کورٹ سے کوئی انصاف ملا ہے۔ نواز شریف حسب معمول، حسب سابق، حسب ذائقہ وہ قذاب اور جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ پہلے پاناما میں 5-0 سے جھوٹا ثابت ہوا تھا، جو ہے نا وہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو ہم اونٹوں پہ لاد کر لے کے گئے پاؤنڈز، اور ہم نے لندن میں جائیدادیں خریدی، یہ وہی نواز شریف ہے۔ اس نے جھوٹا حلف نامہ دے دیا، نقلی حلف نامہ دے دیا، اور وہ جو بیٹھا ہے فارم 47 والا اسپیکر یا صادق، اس نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا، وہ 2 نمبر تھا۔ عادل بازئی نے کہا یہ میرا حلف نامہ ہی نہیں ہے، لیکن اس نے اس عمر میں پتنی ذلیل ہونے کا عہد کر رکھا ہے، اور جو ہے نا وہ پوری پاکستان کی گالیاں سننے کا نواز شریف نے عہد کر رکھا ہے کہ میں آخری عمر اس طرح گزاروں گا جس طرح اپنے بالوں میں مٹی اور سواد ڈالی جاتی ہے۔ اس کا حلف نامہ وہ مسترد کر دیا ہے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے، اور ایک بار پھر نواز شریف جھوٹا اور قذاب ثابت ہو گیا۔ اب اگر نواز شریف میں غیرت ہوتی یا کوئی یہ جو ہے نا وہ وہاں پہ پٹیشن دائر کر دے کہ یہ پھر جھوٹا ثابت ہوا ہے، وہ سیٹ جو ڈاکٹر جاسمین راشد سے یہ جو ہے نا چھین کے بیٹھا ہے، مات کے بیٹھا ہے، اس سیٹ سے بھی اس کو دھکے مار کے جو ہے نا نکالنا چاہیے۔ یہ جو قومی اسمبلی کی حرام کی تنخواہ اور مراد لے رہا ہے، ابھی وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ جعلی دیا، حلف دیا کہ جی ہماری پارٹی کا ہے۔ عادل بازئی کہتا ہے میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، میری اس شخص کے ساتھ کوئی تصویر دکھا دیں، میری نون لیگ کے ساتھ کوئی افیلیشن دکھا دیں۔ بہرحال اس نے جو ہے نا وہ کیس آگے بھیج دیا، پھر جھوٹا ثابت۔ ہمارے لیے تو نئی بات نہیں ہے، ان کے سپورٹرز کے لیے شاید کوئی نئی بات ہو، ہمارے لیے تو نئی بات نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ یعنی شروع کریں کہاں سے؟ یہ مشرف کو لکھ کے دے کر گیا تھا کہ 10 سال جو ہے نا ہم آپ کے پوچھے بغیر واش روم میں بھی نہیں جائیں گے، اور پیچھے جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں جی نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ پھر پرنس مکرن اسلام آباد میں آ کے معاہدہ دکھا دیا کہ یہ معاہدہ کر کے یہ بھاگا تھا۔ ابھی جب پلیٹس گرائے تو کس طرح جہاز میں اچھل کے بیٹھا اور نکل گیا 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ 4 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا، کہاں آیا واپس؟ 4 سال لگا دیے۔ بہرحال یہ ان کا روٹین میٹر ہے، اس پہ یہ نائل بھی ہو سکتا ہے، اس کی سیٹ بھی جا سکتی ہے، جو سیٹ پہلے ہی 2 نمبر ہے۔ بہرحال نواز شریف کو ایک بار پھر سپریم کورٹ نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، بے شرم قبیلے کے،
تو کھو قبیلے کے، تو سکندر سلطان راجہ کی بھی منجی ٹھکی ہے، نواز شریف کی بھی منجی ٹھکی ہے، اور عادل بازئی کو اپنی سیٹ جو ہے مل گئی ہے۔ عادل بازئی اس کو جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، ان کا پلازا، ان کا حجرہ، ان کا کاروبار، اور کہا جاتا ہے کہ عادل بازئی کے جو والد ہیں انہوں نے عادل بازئی کو کہا تھا کہ اگر موت بھی آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا، پہلے بھی اللہ نے دیا تھا پھر اللہ پاک دیں گے، تم اپنے موقف پر قائم رہو۔ سلام ہے عادل بازئی صاحب کے والد کو کہ جنہوں نے عادل بازئی کی ایسی تربیت کی، وہ سیٹ ان کو دوبارہ مل گئی۔ ویڈیو جاری و ساری ہے، میں درمیان میں ٹپکا ہوں اور آپ سے پیار بھلا گلہ کرنے کے لیے کہ لائکس بھی پھر کم ہو گئے ہیں اور ویوز بھی کم ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن میرا قصور کومنٹس میں لکھ دیں کہ میرا قصور کیا ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا تیونس، آپ کو یاد ہوگا لیبیا، آپ کو یاد ہوگا جو ہے نا وہ عمان، آپ کو یاد ہوگا مصر، یہاں پہ عرب سپرنگ کے نام سے ایک جو ہے نا وہ تحریک چلی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ تحریک چلی تو وہاں پہ نا رات کو شام میں، یعنی صبح دیواروں پہ لکھا ہوتا اب ڈاکٹر کی باری ہے۔ ڈاکٹر کون؟ بشار الاسد، کیونکہ یہ برطانیہ میں جو ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب اس کا ابا مرا حافظ الاسد، تو چونکہ ان کی جو ہے نا بادشاہت انہوں نے قائم رکھی تھی، 34 سال کی عمر میں بشار الاسد کو برطانیہ سے بلایا گیا اور صدر بنا دیا گیا۔ 20 سال بشار الاسد جو ہے وہ صدر رہے، لیکن جب یہ ان کی جو ہے نا دست درازیاں بڑھ گئیں تو رات کو دیواروں پہ لکھا ہوتا اب ڈاکٹر کی باری ہے، یعنی وہ جو عرب دنیا میں ہو رہا تھا نا تو لکھا جاتا اب ڈاکٹر کی باری ہے۔ بہرحال جی اس نے اپنی جو ہے نا وہ ایجنسیاں لگا دی، جس طرح ایجنسیاں کام کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹروں کے لیے کہ جی ان کو پکڑیں۔ بہرحال انہوں نے ایجنسیوں نے پکڑا نا جی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یعنی اسکول گوئنگ جو ہے نا وہ بوائز تھے، جو لکھتے تھے اب ڈاکٹر کی باری ہے کہ اب بشار الاسد نے جانا ہے، اب بشار الاسد کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ بہرحال ان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان بچوں کو جو ہے نا وہ قید کر دیا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ان کے والدین نے احتجاج کیا، ان کے والدین پر پہلی دفعہ بشار الاسد کی فورسز نے گولیاں تو چلا دی، لیکن امریکہ کود پڑا۔ اوباما اس وقت صدر تھے، جب بچوں کو نکالا گیا نا، وہ بچے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ ان بچوں کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا، یعنی جو اس نے قید میں رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈھانچے، کسی کی ٹانگیں لاغر ہو گئی، کسی کے بازو جواب دے گئے، کسی کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے ان بچوں کے۔ بہرحال وہ بچے حوالے ہو گئے جو ہے نا وہ والدین کے۔ وہ دن پھر اس کے بعد بشار الاسد نے جو ہے وہ سکھ کا سانس نہیں لیا، وہ گولی چلانے کے بعد۔ ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں، ڈی چوک، اس کے بعد مظاہرے بڑھتے گئے، پھر اوباما بھی کود پڑا، بشار الاسد کے جو مخالفین تھے ان کی سپورٹ شروع کر دی۔ پھر بشار الاسد نے کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کیے اپنی عوام پہ۔ پھر اس کے بعد بشار الاسد نے ایئر سٹرائکس بھی کی، مانیں گے، اپنے مخالفین پہ ہوائی حملے بھی کیے، لیکن وہ جو گولی چلا دی تھی نا بچوں کے والدین پہ، کل پرسوں بیرسٹر گور کہتے ہیں، ویسے تو میں ان کو پسند نہیں کرتا بیرسٹر گور کو، تو انہوں نے اسمبلی میں کہا ہے کہ یہ گولی بھولتی نہیں ہے، اور خاص کر پٹھانوں کو بالکل نہیں بھولتی۔ یہ جو آپ نے چلا دیا نا، واقعی گولی کوئی بھی نہیں بھولتا۔ ٹرک کے نیچے بندہ خدا نہ خواستہ آ جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے، چھت سے گر جائے، اللہ کی رضا سمجھ کے بندہ جو ہے نا وہ صبر کر جاتا ہے، گولی نہیں بھولتی۔ ان کو بھی گولی والدین کو نہیں بھولی تھی جو چلی۔ اس کے بعد اب اب ڈاکٹر کی باری ہے۔ آخر کار اس گولی نے جو ہے نا وہ کیا کیا بشار الاسد کے ساتھ، لیکن جو 3 سبق جو اسلام آباد نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتوروں نے جو 3 سبق حاصل کر سکتے ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کو کچلیں گے نا ڈاکٹر کی طرح، تو پھر سیاسی جماعتوں کی جگہ ملیٹنٹ آ جائیں گے، پھر بندوق والے آ جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں، آپ الیکشن جیت جائیں، وہ الیکشن جیت جائیں۔ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ایلیمنیٹ کر دیا جس طرح آپ کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، پھر بندوق والے آ جائیں گے، اور پھر بندوق والے اگر آ گئے خدا نہ خواستہ، پھر حق ہو آئی لو یو، حق
आई लव यू। पहले बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, अगर यहां भी बंदूक वाले आ गए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो इनको एलिमिनेट न करें। ये पहला सबक है। दूसरा सबक ये है कि जो बंदूक होती है ना, उसकी गोली अवाम नहीं भूलती, कतई तौर पे नहीं भूलती, वो याद रखती है कि हम पे गोली चलाई थी, हम पे रियासत ने गोली चलाई थी, हम पे रखवालों ने गोली चलाई थी, हम पे कानून के पासबानों ने गोली चलाई थी, और कसूर भी नहीं था। हम बैंक लूट रहे थे, गाड़ी लूट रहे थे, हम जो है ना वो पार्लियामेंट लूट रहे थे, हम पे कैपिटल हिल में तो गोली उन्हीं की दी हुई बंदूकें इन्होंने चलाई। तो उनके पास क्या होगा, अमरीकियों के पास, वो कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ गए, कैपिटल हिल के अंदर घुस गए, और अब ये भी ट्रंप सदर बनाए तो ये भी इंकशाफ हो गया कि एजेंसियों के बंदे उनको फोन करके कह रहे थे कि आप ऊपर चढ़ जाओ, आप अंदर चले जाओ। वो खुद जैनी वो ट्रंप के खिलाफ वो करने के लिए, ट्रंप को गंदा करने के लिए, ये भी साबित हो गया है कि एजेंसियों वाले उनको कह रहे थे कि जी अंदर चले जाओ ऊपर, लेकिन उन्होंने गोली चलाई। ये उनसे बहुत बड़े तुर्म खान है, उन्हीं की दी हुई बंदूकें जो इन्होंने चलाई, गोली नहीं भूलती। दूसरा सबक है। और तीसरा सबक यह है कि आवाजों को दबाते जाएं। अफकार अलवी जो है ना वो मुर्शद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, अफकार अलवी को उठा लें, जो है ना वो अहमद फराद को उठा लें, यूट्यूबर्स को उठा लें, सहाफियों को उठा लें, ये फिर लावा बनता है, ये लावा बनता है और इस तरह फटता है कि फिर सुबह 4:30 बजे इतनी बड़ी कौम होती है, इतना बड़ा मुल्क होता है, और फिर अपनी बाल बच्चे को लेके, टब्बर को लेके फिर रूस भागना पड़ता है। यानी आप अंदाजा करना, सारी उम्र उधर जो है ना याद करता रहेगा शाम की गली कूचे और अपना घर और अपने बाप की कब्र, अपने दादा की कब्र, यानी कितना अपने आबाई इलाके से या आबाई वतन से प्यार होता है। हाफिजुल असद की जो जिंदगी में है वो आवारा गर्दी और लुगड़ और दूसरों के टुकड़ों पे पलना लिखा गया, क्योंकि कौम साथ नहीं थी। अब भी कौम सिस्टम के साथ नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। लकी ईरानी सर्कस, मैंने आपको बताया कि इंडिया ने पहले 3.5 साल में आइन भी बना लिया और उन्होंने इलेक्शन भी करा दिए। यहां पे क्या हुआ 1947 में, बेसिकली जो ओहदा था ना गवर्नर जनरल का, वहीं से आमरीत पैदा हो रही थी, उसका सही इस्तेमाल किया सिर्फ कैद आजम ने। लेकिन कैद आजम जो 1 साल रहे ना, उसमें ज्यादातर बीमार रहे, ज्यादातर ज़ईफ रहे, ज्यादातर कमजोर रहे। उनके सामने लोग जो है ना वो गलत कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनमें इतनी सख्त नहीं रही थी। ये जो गवर्नर जनरल का ओहदा था, यही आमरीत की जो है ना वो आगाज था। यानी बजाय कोई सिविलियन सदर या वजीर आजम बनाने के, इधर जो है ना वो गवर्नर जनरल। फिर बाद में जो है ना 10 साल में 47 से लेकर 58 तक 10 साल में 8 वजीर आजम हमने भुगताए। ये शुरू हो रहा था इस मुल्क, यानी वेल बिगन इज हाफ डन। गोरे कहते हैं कि आगाज अच्छा हो ना तो उसका मतलब है आपने आधा काम कर लिया है, अगर आपका आगाज अच्छा हो तो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 10 साल में 8 वजीर आजम भुगता दिए। यार इस तरह तो कोई PN के साथ नहीं करता, इस तरह तो कोई क्लास 4 के मुलाजिम के साथ नहीं करता, जो और नाम है वजीर आजम, खुद रखा हुआ है वजीर आजम, और 8 को लात मार के निकाल दिया। न कोई इदारा बनने दिया, न कोई इदारा बना, न सिविलियन सुप्रीमेसी वहीं से तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की जो नफ्सियात थी पाकिस्तानियों की, वो तबाह कर दी गई। जो पॉलिटिकल फैब्रिक था जो पाकिस्तान का, वो तबाह कर दिया गया। नतीजा आपके सामने। आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्योंकि 10 सालों में हमने 8 वज़ीर आज़म को पीछे से लात मार के निकाला और उन्हें कहा कि ये मुल्क, गोरे हमें कान में बता गए थे कि आपने इस मुल्क को सीधा नहीं होने देना, और कैद आज़म हमें कान में बता गया था कि पुत्रो ये मुल्क तुहाड़े तक मैं बना रहा और छोड़ के जा रहा। खेडो कूदो, लोगों को उठाओ, लोगों को लटकाओ, लोगों ने कपड़े उतारो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।